إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور تزکیہ نفس کی یہ کلاس جس میں سورہ یوسف کی تفسیر ہو رہی ہے. آج سورہ یوسف کی اس تفسیر میں ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 62. تو سب سے پہلے بات آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے آیت نمبر 62 کے بارے میں، پھر آیت نمبر 63 64، کیونکہ یہ آیات قصے سے تعلق رکھتی ہے، کہانی سے تعلق رکھتی ہے، یوسف علیہ السلام کی اس سٹوری سے تعلق رکھتی ہے. چند باتیں جو اس میں تزکیے کے پہلو جو ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آیت نمبر 62 کے بارے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا. قال میں جو پروناؤن ہے وہ یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا. یہ فتیان، عربی میں فتیان کا یہ لفظ جو ہے فتن کی جمع ہے. فتن کہتے ہیں ینگ مین، اور اسی کی جمع آتی ہے فتیتن. آپ نے سورہ کہف میں پڑھا کہ انہم فتیتن آمنوا بربہم، تو اس کی جمع ایک آتی ہے فتیتن، اور ایک دوسری جمع ہے یہ فتیان. تو فتیان بھی اسی کی جمع ہے، فتح کی جمع. فتح کہتے ہیں ینگ مین کو، تو فتیان ہو گیا ینگ مین جو ہے، یعنی یہ جمع ہے اس کی. تو کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے، لفتیان ہی اپنے جوانوں سے، ذرا لفظ پہ غور کیجئے گا، اپنے جوانوں سے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ تم ان کا سامان ان کے کجاوے میں رکھ دو. تم ان کا سامان، اجعلوا بضاعتهم، بضاعت سے مراد یہاں وہ سامان ہے جو سامان وہ لے کر کے آئے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کر کے آئے تھے مصر سے غلہ خریدنے کے لیے، تو وہی سامان. کیونکہ اس زمانے میں یہ جو آج کل کرنسیاں چلتی ہیں یہ بہت کم ہوتی تھیں. سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے جس کا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا جاتا تھا. لین دین میں ہوتا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہوتی تھی، تو لوگ اس کی حفاظت بھی بہت کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے لین دین میں زیادہ اسے یوز نہیں کرتے تھے. تو زیادہ جو یوز ہوتی تھی چیز وہ کیا ہے کہ ایک سامان دے کر کے دوسرا سامان خرید لیا کرتے
تھے. تو یہاں پر بھی تقریباً وہی چیز ہے کہ بضاعتن جو کہا گیا ہے نا، وہ اس لحاظ سے بضاعتن کے اصل معنی گڈ کے ہوتے ہیں، گڈس جو ہے، اسی سے بضائع کہتے ہیں عربی میں گڈس کو، سامان جو تو کچھ سامان وہ اپنا لے کر کے آئے ہوں گے، اور وہ سامان دے کر کے وہ غلہ خریدنا ان کا وہ جو مسئلہ تھا. تو وہ غلہ خریدے، تو جو وہ قیمت دے رہے تھے، اس کی جو پرائز تھی جو وہ دے رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب کرنسی نوٹ جیسے ہوتے ہیں وہ تو نہیں تھے اس زمانے میں، سونے چاندی کے سکوں کے بھی مسائل تھے، زیادہ استعمال میں نہیں آتے تھے. تو جو سامان اس کے لیے وہ لے کر کے آئے تھے، وہ سامان ظاہر سی بات ہے کہ قیمت ہے، وہ پرائز ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس رہے گی، مصر کی حکومت میں وہ چیز رہے گی، اور غلہ ان کو اس کے بدلے میں ملے گا. لیکن یہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے جوانوں سے یہ کہہ دیا کہ تم ان کا وہ سامان جو وہ لے کے آئے تھے، جو پرائز کے طور پر، اس غلے کی پرائز کے طور پر، قیمت کے طور پر جو سامان تھا، اس کو بھی ان کے سامانوں کے ساتھ رکھ دو. فی رحالہم، رحال کا تعلق اصل اونٹ کا جو سفر ہوتا ہے، یعنی اونٹ کی جو ہے پیٹھ پر سواری کر کے جو سفر ہوتا ہے، تو اونٹ کے پیٹھ پر جو رکھا جاتا ہے سامان رکھنے کے لیے، اور کجاوا جو رکھتے تھے بیٹھنے کے لیے، یعنی وہ جو بناتے تھے وہاں پر پورا تاکہ آرام رہے بیٹھنے میں، سامان رکھنے میں، تو اسی کو عربی زبان میں رحلن کہا جاتا تھا، اسی کی یہ جمع ہے رحال. تو ان کا جو سامان تھا اونٹوں پر جو لاد کر کے ان کو لے کر کے جانا تھا، اسی سامان میں انہوں نے کہا اپنے جوانوں سے کہ ان کی جو پرائز تھی جو لے کر کے یہ آئے تھے پرائز میں دینے کے لیے، اس کو بھی اسی میں ڈال دو، اس سامان کو بھی اسی میں ڈال دو. اور کہا اس کے لیے کہ لعلہم یرجعون، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون. تو امید ہے کہ وہ لوگ اسے پہچان لیں گے، جان لیں گے کہ یہ تو وہی سامان ہے جو ہم وہاں مصر میں غلے کی قیمت میں دے کر کے آئے تھے، وہی سامان وہ پہچان لیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ ارے یہ تو غلطی سے لگتا ہے ان کا سامان بھی ہمارے ساتھ آ گیا، یعنی ہم تو جو خریدے تھے وہ بھی لے کر کے آئے، اور جو ہمیں قیمت دینی تھی، پرائز میں جو ہمیں دینا تھا، وہ بھی ہم ساتھ میں لے کر کے آ گئے، ہم تو دونوں لے کر کے آ گئے. تو جب یہ شکل ان کے سامنے ہوگی تو یہ ایک بہتر شکل ہو سکتی ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ امید ہے کہ وہ لوگ لوٹ کر کے آئیں اس کی وجہ سے، کہ اب یہ تو کم سے کم واپس کرنا ہی ہے ان کو، کیونکہ یہ غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اب یہ واپس کریں گے. تو واپس کرنے کے ارادے سے ہی کم سے کم وہ لوگ آئیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس مقصد سے ان کا وہ سامان جو وہ لے کر کے آئے تھے، وہ ان کے سامانوں کے ساتھ رکھوا دیا، تاکہ وہ لوگ گھر جا کر کے اسے پہچانے، اور جب پہچان جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شاید غلطی سے یہ ہمارے پاس چیز واپس آ گئی ہے، تو پھر سے واپس کرنے کے لیے وہ ضرور آئیں گے. یہ یوسف علیہ السلام نے کیا. تو ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا، قصہ ہے، یہ کہانی ہے، جو کہانی میں چیز پیش آئی اس کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اب آپ کے سامنے سوچنے کا کیا پہلو ہے اس میں، اور جو تزکیہ نفس کی یہ کلاس ہے تو اس کے تعلق سے آپ کو یہ سوچنا ہے ابھی کہ، تو پہلی بات ہم نے الفاظ تو الگ الگ آپ کے سامنے پیش کر دیے. تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے یہ چیز کروائی تھی. یہ جوان کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ وہاں خدمت کے لیے، کام کے لیے، ورکرز آپ کے زبان میں کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں ورکرز، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر کام کے لیے تھے. تو کیا کہا گیا ان کے لیے؟ فتیان کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ نوٹ کیجئے گا، یہ پوائنٹ ہے، ایک نوٹ کیجئے گا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کام کے لیے آپ کسی شخص کو رکھتے ہیں
वो आदमी उस काम के लिए कितना सुइटेबल है, कितना मुनासिब है, कितना परफेक्ट है, ये आपको देखना होता है। और अगर आप ये नहीं देखेंगे तो समझ जाइए कि आप सही शख्स का इंतखाब नहीं किए। अब या खिदमत के लिए, काम के लिए किसी को रखना है, अब वो बूढ़ा होगा तो उसे तो खुद किसी की खिदमत की जरूरत पड़ेगी, उसकी खिदमत तो किसी और को करना पड़ेगा। तो लाजमी तौर पर किसको रखना है, काम के लिए रखना है तो ऐसे शख्स का इंतखाब करना होगा जो वो काम कर सकता हो ना, जिसके अंदर अभी कुव्वत है, बाजुओं में ताकत है, अभी बुढ़ापे की दहलीज तक वो नहीं पहुंचा है, बुढ़ापे जो है अभी उसके पास नहीं बुढ़ापा आया है, तो वही ना करेगा। तो ये इसके अंदर चीज, ये पैगाम मौजूद है, ये असल बताना चाह रहा हूँ आपको इस लफ्ज में, वकाल लिफित्याने। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है यहाँ पर हमसे कि जो है तुम अपने किसी काम के लिए जब किसी शख्स को चूज करो, उसका इंतखाब करो, तो देख करके करो कि उसके अंदर काम करने की ताकत भी रहनी चाहिए। लेकिन जो ये किस्सा जिक्र किया, उसके अंदर हमें जो लफ्ज उसके लिए यूज किया गया, उससे हमें ये चीज जो है समझ में आ गई। ये होती है कुरान की खूबियां जो है, ये होती हैं जो हम कहा कहा करते हैं, जो हदीसों में भी बात आती है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की समझ, फिक्र इसको कहते हैं, कि उन अल्फाज से बातें बात समझ में आती हैं, बाज मसाइल समझ में आ जाते हैं। हालांकि डायरेक्ट वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उससे वो बात समझ में आती है। तो ये बात थी जो हमने सोचा कि आपके सामने ये पॉइंट जो है रहना चाहिए। अब घर में काम के लिए किसी को रखना है तो क्या होता है, अब जो आदमी वो काम कर सकता हो उसी को ना रखेंगे, जो नहीं कर सकता, जिसके पास अब, जिसकी हड्डियों में अब ताकत नहीं है, उसको कैसे रखेंगे। तो जहां कहीं भी काम के लिए रखना होता है उसमें ये जरूरी है, ये चीज देखना है। हो सकता है कि आप लोग मेरी इन बातों से ये समझते हो कि फिर तो जो फ्रेशर है सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा, और हम लोगों को तो फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि चलो भाई, ये लोग तो अब थोड़ा देर ज्यादा दिनों तक काम कर लिया, अब इनके पास ताकत नहीं रही, फ्रेशर होगा तो शायद ज्यादा उसके पास ताकत रहेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, काम करने की ताकत रहनी चाहिए। और इस उम्र में जा करके, यानी उम्र के इस मरहले में नहीं होना चाहिए हो जिसके पास अब काम करने की सलाहियत नहीं रह गई। जी हाँ, अब उसके पास मजीद तजर्बा हो जाता है काम के ताल्लुक से, तो आपको क्या होता है, काम को अलग अलग बांटना होता है। तो कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है, ताकत की जरूरत है, तो उसके लिए जो नौजवान हैं, जो जवान हैं, जवान तो इंसान 50 साल तक भी रहता है, और तकरीबन 60 साल तक भी एक जो है जो है सेहतमंद आदमी, उसके पास ताकत रहती है, उसके बाजुओं में ताकत रहती है। तो ये जो है वो काम वो करेगा उस वक्त। लेकिन जो ऐसे काम होते हैं जिसमें ज्यादा बदन की ताकत की जरूरत नहीं है, दिमाग की ताकत की ज्यादा जरूरत है, जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, तजर्बे की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को फिर उन कामों की तरफ लेके जाना चाहिए। फिर वहां वो सीनियरिटी और जूनियरिटी का मसला भी आएगा। इस्लाम भी इसको नजरअंदाज नहीं करता है। याद रखिए कि दुनिया की कोई भी अच्छी चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसका इस्लाम कायल ना हो। जो वाकई अच्छी चीज है और मुआशरे के लिए, समाज के लिए और काम की नौइयत के लिहाज से, उसकी फितरत और तबीयत के लिहाज से जो भी खूबी हो सकती है, याद रखिए वो इस्लाम में जरूर पाई जाती है। तो यहाँ चूंकि एक होता है कि कोई आदमी निगरान होता है, निगरानी करता है, और कुछ होता है कि काम करने वाले लोग होते हैं उसके साथ। तो काम करने वाले, याद रखिए, यकीनी तौर पर उनके बदन में ताकत ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ उन्हीं लोगों के बारे में ये बात कही गई, वक़ाल लिफ़ित्यानिही इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, और कहा अपने जवानों से
کہ उनका सामान उनके कजावे में, उनके जो है बर्तनों में जो लेकर के आए थे, जिसमें वो गल्ला लेकर के जा रहे थे, उसी में रख दो। अब उसके बाद ये दूसरा मसला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जानबूझ करके ये सामान उन्हीं के सामानों में रखवा दिया। ये कोई गलती से चीज नहीं हुई है, ये क्या है, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। अब ये सवाल तो आपके जहन में आ रहा होगा, क्या ऐसा करना जायज है? क्या ऐसा करना सही है कि अपना सामान किसी और के सामान में रख दिया जाए? और गलती से हो जाए चीज तो बात दूसरी होती है, वो गलती जो है और भूल चूक ये इंसानों से होती रहती है, लेकिन ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने के लिए कहा अपने जवानों से। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी से कहे बगैर खुद ले जा करके उनके जो है बर्तन में, उनके सामान में, उनका ये सामान जो वो कीमत के तौर पर लेकर के आए थे, और अब ये चीज मिस्र की हुकूमत की मिल्कियत हो गई, ओनरशिप हो गई है, उनकी मिल्कियत है, क्योंकि ये कीमत के तौर पर उसको अदा किया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद चुपके से ले जा करके रख करके आ जाते तो बात दूसरी होती थी। यहाँ तो यह है कि उन्होंने अपने जवानों से कहा कि ले जा करके रख दिया। अगर खुद ही सिर्फ करते तो बात मसला सिर्फ एक आदमी का होता कि एक गलत चीज किसी मकसद के लिए की गई है, लेकिन उसको जानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है कि ये चीज ऐसी किसी मकसद से की गई है। और दूसरी शक्ल इसमें यहाँ जो है वो क्या है कि उन्होंने जवानों से कहा, तो क्या हुआ कि ये सारे लोग यानी खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम और जिन्होंने ये काम किया है, ले जाकर के ये सामान उनके सामानों में रख दिया है, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये जानबूझ करके किया गया है। तो क्या आप इस चीज को बेहतर समझते हैं? आप इस चीज को सही समझते हैं? ऐसा करना सही है? सोच रहे होंगे थोड़ी देर के लिए आप लोग भी कि जो है, हाँ वाकई क्या बात है, ये ऐसे जो है किस्सा तो बहुत सुनते रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे, और जो है आज भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जहन में बात नहीं आई होगी कि क्या ऐसा करना सही भी है या सही नहीं है। ये एक सवाल है जो अपने आप में पैदा होता है, और इससे एक शरई मसला भी समझ में आता है कि किसी अच्छे मकसद के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए कभी इस तरह की चीजें की जाती हैं। हुकूमतों को इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं जब उनके सामने अगर कोई बड़ा मकसद है, बड़ी चीज है उनके सामने और उसे हासिल करना है, तो उसको हासिल करने के लिए बाज इस तरह की छोटी चीजें की जाती हैं, और कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें। उन्होंने किसी का कोई हक नहीं मारा है, इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी का कोई हक नहीं मारा है, कोई चीज नहीं की है, और न ही इस सिलसिले को लेकर के उनकी तरफ से कोई ज्यादती है, कोई मामला है, बल्कि सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि दोबारा ये लोग आए, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई हैं चीजें आगे चल करके कि किस तरह से इनकी पूरी फैमिली अपने इलाके से मिस्र में आ जाए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाह रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली आए यहाँ। और इस सिलसिले में सबसे पहले तो वो अपने भाई को, बिन्यामीन को लाना चाहते थे, और उस मकसद के पेशे नजर कि ये लोग लाजमी तौर पर आए दोबारा। पिछले दर्स में भी मैंने बात ये आपके सामने रखी थी कि उन्होंने भाइयों को तरगीब भी दिलाई और साथ में थोड़ा डराने का अंदाज भी रखा, वार्निंग भी जो है कि अगर नहीं लेकर के आए तो फिर दोबारा तुम्हें यहाँ एक दाना भी नहीं दिया जाएगा। तो हर उसलूब को, हर जो है तरीके को उन्होंने अपनाया था कि ये लोग आए फिर से,
ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نہ آئے تو یوسف علیہ السلام کا اپنی فیملی سے ملنے کا یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے، چونکہ یہ خواب بھی تھا یوسف علیہ السلام کا، اور اس خواب کی تعبیر بھی یہی تھی کہ ساری کی ساری فیملی آئے گی، سب اکٹھا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سارے اس کے انتظامات ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ سامان ان کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ سامان جو قیمت کے طور پر لیا گیا ہے، یہ سامان اگر واپس کر دیا گیا ہے، ان کے سامان میں رکھا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مصر کی حکومت کی طرف کی کا ایک سامان ہے جو کہ خواہ ان کے سامانوں میں رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک سوال تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو بہت غلط چیز ہو گئی کہ جو ہے ان کی یوسف علیہ السلام کی ایک کوئی ذاتی چیز تو تھی نہیں، یعنی پرسنل ان کی کوئی چیز رہی اور انہوں نے ایسا کر دیا تو بات دوسری ہے، یہ ان کا انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو حکومت کی چیز ہو گئی نا۔ جی ہاں، یہ چیز حکومت کی ہے، اور اس وقت حکومت کی ذمہ داری یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی تھی، اور خاص طریقے سے یہ جو غلوں کا لین دین تھا، یہ پوری ذمہ داری انہی کے اوپر تھی، اور اپنی ہی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ پھر سے یہ لوگ اسے لے کر کے آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اس میں ضائع ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، کوئی معاملہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہی چیز سب سے اہم تھی کہ وہ لوگ یہ پہچان جائیں کہ ہم جو سامان لے کر کے گئے تھے وہی سامان واپس آ گیا ہے، تو شاید انہیں اپنی غلطی کا یہ اس میں احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن وہ غلطی سمجھ کر کے دوڑے دوڑے پھر آئیں گے، اور جو کہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھر آئیں گے تو اتنی دور کا سفر کرنا صرف واپس کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا، پھر سے غلہ لینا ہی مقصد ہوگا کہ غلہ پھر سے خرید کر کے لے جائے۔ تو غلہ لینے کے لیے ایک کنڈیشن یہ رکھی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی کو لے کر کے آنا ہے، تو وہ لازمی طور پر بھائی کو لے کر کے آئیں گے۔ اسی کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ چیز کی، اور میں نے آپ سے بتایا کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض کسی اچھے مقصد کے لیے، غلط مقصد کے نہیں، اچھے مقصد کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں جو بظاہر صحیح نہیں لگتی ہیں، لیکن آگے چل کر کے اس کا جو انجام ہوگا، جو رزلٹ آئے گا وہ صحیح آئے گا، اور بہتر جو ہے رزلٹ آئے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، تھوڑا سا نقصان وقتی طور پر برداشت کر لیا جا سکتا ہے اگر اس سے کسی بڑے فائدے کی آگے چل کر کے امید ہو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور دنیا میں یہ طریقہ چلتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں، یہ جیسا بھی ہم نے آپ سے کہا کہ وقتی طور پر تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جا سکتا ہے اگر آگے چل کر کے اس سے بڑے فائدے کی امید ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ اب ایک مسئلہ ہے جو ہم نے آپ سے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام خود ہی کرتے یہ تو پھر زیادہ اس میں لوگوں کا انوالومنٹ نہیں ہوتا تھا، زیادہ لوگ انوالو نہیں ہوتے تھے، تو اتنا ہی یہ بہتر ہوتا سیکرٹ ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ چیز بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی ایک دوسرا پہلو تھا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں اور آپ کی اپنا ایک اسٹیٹس ہے، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، تو آپ کو اپنی پوزیشن کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنی پوزیشن کو آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ تواضع اپنی جگہ پر ہے، تکبر نہیں آنا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو اپنی جو حیثیت ہے، اپنا جو مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، آپ کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور اسلام بھی اس چیز کو چاہتا ہے۔ اسلام اس چیز کو منع نہیں کرتا ہے، میں اس کی کچھ مثالیں بھی اور کچھ حدیثیں بھی اس کے تعلق سے پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کے پہلے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا وہاں پہ، اور حکومت کی ان کے پاس بڑی ذمہ داری تھی. وہ خود جاتے اگر لوگوں کے جو مسافر لوگ آ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے سامانوں کے پاس، تو ذرا یہ چیز آپ نوٹ کیجئے اس کو کہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی. یہ ان کے اس مقام کے اور ان کے اس مرتبے کے خلاف. اور یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اگر جو یہ لوگ جا رہے ہیں، یعنی جو کام کرنے والے یہ جو ورکرز ہیں یہ جا رہے ہیں وہاں پر، تو یہ ایک معمولی سی بات ہوگی. یعنی ان کا جانا کوئی نوٹ نہیں کرے گا اتنا، کیونکہ یہ لوگ تو کام ہی کرنے کے لیے ہے نا، تو مختلف کاموں کے لیے ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو جب ان کے ذریعے سے یہ کام انجام پائے گا تو لوگ اسے نوٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر یوسف علیہ السلام چلے جائے تو اسے خاص طریقے سے نوٹ کیا جائے گا کہ بھئی یہ کیوں یہاں آئے تھے، کس مقصد سے آئے تھے، کیا کیا انہوں نے. یہ سسپینس پیدا ہو جاتا لوگوں میں، اور اس تجسس کی وجہ سے جو اصل مقصد ہے وہ رہ جاتا کہ یہ سامان جب رکھنے گئے تو لوگوں نے دیکھ لیا ارے یہ کیا کر رہے. تو اگر یوسف علیہ السلام ایسے پکڑے جائے وہاں پر تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی یہ چوری کرنے آئے تھے. یعنی ایسے موقع پر تو یہی چیز آئے گی نا. تو ان کا اپنا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اور اس وجہ سے اس کام کے لیے وہ مناسب جو ہے شخصیت نہیں تھی کہ وہ یہ کام انجام دے. تو انہوں نے یہ بات جوانوں سے کہی. یہ چیزیں ہیں کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں اور جو ہے کچھ چیزیں جاننے کی ہوتی ہیں. شاید آپ بھی جہاں پہ آپ کام کرتے ہوں مختلف کمپنیوں وغیرہ میں، تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. یہ بھی کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس کام کے لیے ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. میں اس کے لیے دو مثالیں پیش کرتا ہوں آفیسوں کے تعلق سے. ایک آفیسر اپنی آفس میں جب جاتا تھا صبح میں تو پورے ٹیبل وغیرہ کی اچھی طرح سے صفائی کرتا تھا. اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا تھا، خود ہی اچھی طرح سے صفائی کر لیتا پھر اپنا کام شروع کرتا تھا. جب اس کے جو اونر کو پتا لگا، جو کمپنی کا مالک ہے، کہ یہ آفیسر آتا ہے تو پہلے پوری صفائی کرتا ہے، تو ایسا نہیں کیا اس نے کہ بڑی تعریف کی، ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا متواضع آدمی ہے، کہ یہ خود ہی جو ہے جو کلینر کا کام ہوتا ہے، صفائی کرنے والے کا جو کام ہوتا ہے یہ خود ہی کر لیتا ہے بندہ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ چلو ایک آدمی کا پیسہ بچ گیا، کسی کو جو ہے اس کے لیے رکھنا نہیں پڑے گا، یہ خود ہی یہ کام کر لے گا ساتھ میں. تو کیا کیا اس نے؟ ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں رکھا ہے، ہم آپ کو 1,00,000 سیلری، میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں، 1,00,000 سیلری، 1,00,000 سیلری دے رہے ہیں، اور یہ جو صفائی کرنے والا تھا اس کو 5,00,000 پہ 5,000 پہ ہم رکھتے ہیں. آپ 1,00,000 کا کام کرنا تھا آپ کو، اور آپ نے اپنا وہ وقت یہ 5,000 والے کام میں کیسے لگا دیا؟ آپ اپنا یہ وقت اس میں کیوں لگا رہے ہیں؟ سوچئے گا. یہ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ آپ کو اپنی پوزیشن کو سمجھنا ہوتا ہے. تواضع ضروری ہے، لیکن تواضع کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بھول جائیں. ایک دوسری جو ہے بات، ایک انٹرویو کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک جو ہے انٹرویو ہو رہا تھا ایک شخص کے لیے جو ڈائریکٹر جو ہے، کمپنی کا ڈائریکٹر، یا جو بھی جو اس طرح کے ایک عہدے پر لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہے انڈر میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جو ہے انٹرویو ہو رہا تھا. تب جو ہے جو لوگ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے لینے کے لیے، تو کینڈیڈیٹ سامنے ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ ذرا پیون کو بول کے آؤ چائے کے لیے. یہ کہا کہ پیون کو بول کر کے آؤ چائے کے لیے. اب اگر وہ شخص جائے بولنے کے لیے بول کر کے آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فیل ہو گیا، پاس نہیں ہوا. آپ کو کس کام کے لیے رکھا گیا ہے آپ کو وہ سمجھنا ہوگا.
किस काम के लिए रखा जाने वाला है वो आपको समझना होगा। तो क्या किया उसने, पास कौन हुआ उसमें, वो शख्स जिसने बेल लिया और बेल दबाया, पियोन हाजिर हुआ, उसको ऑर्डर किया कि जो है चाय, सबके लिए चाय लेकर के आओ। तो ये उसका मकाम, उसको ये काम करना है। ये नहीं कि जगह से उठ करके जाए, जा करके तलाश करे और कहाँ पियन है, उसकी अपना वक्त न लगाएगा उसके अंदर फिर। तो ये चीजें होती हैं, स्टेटस जो है आदमी को अपना समझना होता है और उसी के लिहाज से काम करना होता है। तो यहाँ हमें इस आयत के अंदर ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है। आप खुद भी पढ़िए और समझिए, इसको नजर आ रही हैं कि नहीं नजर आ रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम किससे करवाया? अपने वर्करों से करवाया। हमने उसके जो हिकमतें हो सकती हैं वो आपके सामने पेश की, और इन हिकमतों के दरमियान हमारे अपने समाज में, हमारी अपनी सोसाइटी में हमारे लिए नसीहत के क्या पैगाम हैं, वो भी जो है हमने आपके सामने क्लियर किया। तो ये है ये पूरा मामला। इन सब चीज़ों को आप जो है नोट रखें। ये तरीका होता है कहीं भी काम का, और जब तक जो है उस तरीके से काम न किया जाए, काम सही ढंग से नहीं होता है। तो सही ढंग से काम करने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हो। उसके बाद क्या हुआ, ये तो आयत हो गई आपके सामने, आयत नंबर 62। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फलम्मा रजअू इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये आयत है, आयत नंबर 63 सूरह यूसुफ की। अब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजाम कर दिया, ये लोग वापस हुए, वापस होकर के घर में पहुंचे और खुशी खुशी सबका जो है चलो गल्ला लेकर के आ गए, जिस चीज की जरूरत थी वो जरूरत पूरी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब ऐसा नहीं था कि पहुंचते ही उन्होंने जाकर के अपने बाप से ये कहा होगा कि जो है आपको हमारे भाई को जो है हमारे साथ भेजना होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, ये किस्से में, कहानी में कुछ चीजें बीच में खत्म कर दी गई। जो चीजें नॉर्मल होती ही हैं वो अंडरस्टूड हैं, और जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं, हमने कहा कुरान में फिर उसे जिक्र नहीं किया जाता है। तो वो अंडरस्टूड है। उसके बाद क्या है, अब आराम से वो अपने बाप को समझाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बातें रखी थी, अब उसकी तरफ वो आ रहे हैं। अब वही बात यहाँ आयत नंबर 63 में जिक्र की गई है, क्योंकि इस कहानी में हमें इसी से मतलब है। तो क्या हुआ, ये फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, जब वो लोग अपने बाप के पास लौटे। कई पॉइंट होंगे जो हम इस आयत के ताल्लुक से भी आपके सामने पेश करना चाहेंगे। तो पहली चीज क्या है कि फलम्मा रजाऊ इला अबी, जब ये लोग अपने बाप के पास पहुंचे, अपने बाप के पास पहुंचे। क्या ये सिर्फ अपने बाप के पास ही पहुंचे थे, या घर में जितने भी लोग थे सबके पास पहुंचे थे? नोट कीजिएगा, ये पॉइंट है असल। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जब ये अपने घर पहुंचे, जबकि जस्ट इसी के पहले वाली आयत में ये बात है कि लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ इनक़लबू इला अहलिहिम, कि उम्मीद है कि ये लोग अपना ये सामान पहचान लेंगे जब वापस होंगे अपनी फैमिली में। अहल कहा गया वहां पे, यानी ये नहीं कहा कि अपने बाप के पास लौट करके जाएंगे तो पहचान लेंगे इसको, बल्कि वहां क्या कहा, पूरी फैमिली की बात कही गई। और यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा, फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम। इनकलबू ऊपर आया, यहाँ रजाऊ आया, दोनों की मीनिंग तकरीबन सेम ही है, यानी यहाँ तो एक ही है, लौट के जाने की, वापस जाने की, दोनों के अंदर जो है माना वही है। तो इस तरह से अल्फाज भी आपको मुख्तलिफ आपके जहन में आएंगे,
کہ عربی زبان میں ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، الگ الگ انداز سے چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو کہا فلما رجعوا الی ابیہم، ہمارا اصل پوائنٹ کیا ہے؟ ابیہم کہا یہاں پر، جیسے اوپر تھا الی اہلہم، یہاں وہ نہیں کہا فلما رجعوا الی اہلہم، جب وہ اپنی فیملی میں واپس لوٹ گئے، اپنے گھر والوں میں واپس لوٹ گئے، گھر میں ان بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی تو ان کے اپنے بیوی بچے بھی ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شادی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی ان کی اپنی فیملی ہوگی، ان کی ماں ہوگی، ان کے باپ ہی صرف نہیں، پوری فیملی ہے، وہ بھائی بھی ہیں بنیامین جو وہاں پہ موجود تھے ابھی اپنے باپ کے ساتھ، تو یہ پوری فیملی ہے۔ لیکن کہا صرف کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ ابیہم کہا گیا ہے، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر کے گئے۔ صرف یہ اب کہنے کا میرے بھائیوں، اس سے ہمیں تین اہم فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تین اہم فائدہ، تربیت کے لحاظ سے، گھر کے ماحول کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے، سوسائٹی کا جو نظام ہونا چاہیے، گھر کا جو نظام ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے تین فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ اب اسے نوٹ کیجیے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کی فیملی کا جو بڑا ہے، ہیڈ آف دا فیملی، وہ باپ ہوگا۔ ہیڈ آف دا فیملی جسے ڈیسیزن لینے کا حق ہوگا، فیصلے لینے کا حق ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، کیونکہ اسی کا خاص طریقے سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نوٹ کر لیجئے گا یہ بات، بہت سارے گھروں میں ایسا یہ ہوتا ہے کہ گھر کی پوری ذمہ داری ڈیسیزن لینے کی، ہر چیز کی، کس کی ہو جاتی ہے؟ بیوی کی ہو جاتی ہے، ماں کی ہو جاتی ہے، ماں جو کہے گی وہی ہوگا۔ نہیں، گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کا نگراں ہے، اور سب کی نگرانی کرنے والا، سب کی ذمہ داری ادا کرنے والا وہی۔ اب اس کے انڈر میں سب لوگ کام کریں گے، تو اصل تو ہیڈ آف دا فیملی وہ ہے۔ جب اصل کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو جو اس کے انڈر لوگ ہیں، ماتحت لوگ ہیں، وہ خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اصل میں ڈیسیزن جو ہے میکر، یا کہیے کہ ڈیسیزن لینے کا جو اختیار ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ ہیڈ آف دا فیملی کا ہوتا ہے۔ رائے ہر کوئی دے سکتا ہے، اپنے اپنے اوپینین ہر کوئی پیش کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ لینے کا حق اس کو ہوگا۔ اسی لیے جب اس کے پاس گئے تو سمجھو کہ پوری فیملی کا معاملہ ہو گیا۔ یہ پہلا جو ہے فائدہ تھا، یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے گا۔ بعض لوگ اپنے گھر کا پورا سب کچھ بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے ایسا نہیں کہتا ہے۔ جی ہاں، وہ گھر کی ملکہ ہے، اس کا جو ہے گھر میں بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے حالات کو سب سنبھالنا، سدھارنا، سب نگرانی رکھنا، یہ سب ہے اس کے ذمے، لیکن اس کے اوپر جو ہے اس کا شوہر ہے، جو بچوں کا باپ ہے، اسے بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پہلا جو ہے فائدہ تھا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے، یہاں خاص طریقے سے الی ابیہم کہا، کیونکہ بھائی کو لانے کا معاملہ تھا، تو یوسف علیہ السلام سے جو باتیں ہوئی تھیں، اور یوسف علیہ السلام نے جو ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ لوگ بھائی کو لے کر کے آئیں گے، یہ معاملہ باپ سے ہی جڑا ہوا تھا۔ ان کے باپ ہی اس بات کی اجازت دے سکتے تھے، کوئی اور نہیں۔ اسی لیے خاص طریقے سے یہاں پر باپ کا ذکر کیا گیا۔
تو یہ اب ذکر کرنے کا یہ دوسرا فائدہ ہے۔ بیٹے کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے، ان کے ساتھ بیٹے کو وہاں مصر بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، یہ فیصلہ صرف اور صرف یعقوب علیہ السلام ہی لے سکتے تھے، اسی لیے اب کا ذکر اس کے اندر خاص طریقے سے کیا گیا۔ تیسرا فائدہ جو ہے وہ ہے سماج اور سوسائٹی کو لے کر کے فائدہ۔ سماج اور سوسائٹی کے لحاظ سے بچوں کو بھی یہ بات نوٹ رکھنی چاہیے کہ جب ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنے باپ کی طرف رجوع کریں، اپنے باپ کی طرف لوٹیں، اپنے باپ کے سامنے وہ بات رکھیں۔ آج معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو پتہ نہیں کس کس کے سامنے لے جا کر کے بات کو پیش کر دیں گے اور باپ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ باپ ہیڈ آف دا فیملی ہے تو وہ چیزوں کو بہتر سمجھ بھی سکتا ہے، تو اس کے سامنے بات آئے تو وہ بات کو اچھے انداز سے سلجھا بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس تجربہ ہوگا، اس کے پاس زیادہ جو ہے سمجھ ہوگی، اور وہ سب کے جذبات کو بھی سمجھ سکتا ہے، سب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بقیہ دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں، خاص طریقے سے یہ فیملی کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے لوگ کیا ہے، وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک باپ تو اپنی پوری اولاد کو سامنے رکھ کے سوچتا ہے، اپنے پورے گھر کو سامنے رکھ کر کے سوچتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں، ان کے بچے سن رہے ہیں، تو ان سے میں جو ہے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو باپ کے سامنے لے کر کے جاؤ۔ یہ دوسروں کو بیچ میں جو ہے شامل کر لینا، کبھی کیا ہوتا ہے شرماتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے باپ سے بات، کسی اور ذریعے سے باپ سے کہلوانا چاہتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ ڈائریکٹ جاؤ باپ کے پاس، کہو باپ سے یہ بات، باپ کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے بات رکھو، اس کے ساتھ ڈسکس کرو اس کو۔ تو یہ جو بیچ میں جب کوئی اور اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو بات کا رخ کچھ بدل بھی جاتا ہے اور مڑ بھی جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے پھر جو ہے وہ ڈیسیزن بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ ہے، ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، پوری فیملی کو باپ سے جوڑنے کی یہ بات جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ باپ سے جڑے رہنا ہے آپ کو، دوسروں سے نہیں۔ کبھی دوسروں سے یعنی اس کا مطلب ہے دوسروں سے کٹ جانا ہے، نہیں، سب سے پہلے باپ سے جڑنا ہے آپ کا۔ اسلام نے ہمارا نسب بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ ہمارا نسب کس سے جڑتا ہے، باپ سے جوڑتا ہے۔ تو باپ کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے، الگ نہیں، الگ نہیں۔ ایسا کبھی ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے کوئی بات دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، باپ سے نہیں کہنا چاہتے، کیوں؟ باپ سے کہو۔ باپ کوئی جو ہے ایسا کوئی جو ہے جنگلی جانور تو نہیں ہے کہ کھا جائے گا، کوئی اور معاملہ ہو جائے گا، نہیں۔ اس سے آپس میں اعتماد بڑھتا ہے، اس کی وجہ سے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، باپ کا اپنی اولاد پہ اعتماد بڑھتا ہے، اولاد کا اپنے باپ پہ اعتماد بڑھتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، ابھی ایسا نہیں کیا بھائیوں نے کہ آنے کے بعد پہلے جو ہے ماں کو پکڑا کہ آپ جو ہے ابا کو کسی طرح سے راضی کر لیجئے اس کام کے لیے، بہت ضروری ہے، ہم کو تو ہمت نہیں ہو رہی ہے بات کرنے کی، نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ ایسا کیا کیا بھائیوں نے یہاں پہ دیکھیے، آپ نوٹ کیجیے، ایسا نہیں کیا۔ قرآن نے اس کو خاص طریقے سے کیا ذکر کیا، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب یہ اپنے باپ کے پاس لوٹے، نہیں، ڈائریکٹ کس سے بات کرنی ہے، باپ سے بات کرنی ہے اس معاملے میں۔ بیچ میں جو ہے ماں کا سہارا لینا، کسی بہن کا سہارا لینا، کسی اور شخص کا سہارا لینا، اور پھر جو ہے باپ تک پہنچنا۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ،
बीच में किसी का सहारा नहीं लेना है हमको अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए। तो बाप तक पहुंचने के लिए क्या बीच में सहारों की जरूरत पड़ेगी? ये चीजें हैं समाज में पाई जाती है, मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ ये जो सीरियल दिखाए जाते हैं, जो फिल्में दिखाई जाती हैं, जिसमें इस तरह का कल्चर भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचने का मामला होता है कि कौन है जो जाकर के बाप को मना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनके थ्रू जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका अपना रिश्ता अपने बाप के साथ इतना मजबूत होना चाहिए कि आप अपनी बात को अपने बाप से डायरेक्ट कह सकें। और ये जो है हमें सबक सिखाया गया इसमें, फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना, क़ालू या अबाना, जब लौटे अपने बाप के पास तो उन्होंने कहा, अय हमारे अब्बा जान, या अबाना, या अबाना, अय हमारे अब्बा जान, अय हमारे वालिद, मुनिअ मिन्नल कैलु, हमसे तो नाप को रोक दिया गया है। मोनिया मिन्नल कैलु, मोनिया के माने जो है रोक दिया गया, मना कर दिया गया, रोक दिया गया। कैल कहते हैं नापने को, उस जमाने में चीजें नाप करके दी जाती थी। हमसे नापने को रोक दिया गया, मतलब क्या है इसका कि अब वो लंबी चौड़ी बहस करने के बजाय जो असल मुद्दा है उसको उन्होंने सामने रख दिया। वो भी हमारे लिए नसीहत की बात है। असल मुद्दा क्या था कि ये साबित करना, ये बताना था बाप को कि अब हम दोबारा जाएंगे तो हमें गल्ला नहीं दिया जाएगा अगर ये भाई हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो उसी को डायरेक्ट बयान कर रहे हैं, भाई को भी पहले बाद में बयान कर रहे हैं। ये चीजें पेश करने की कैसी होती है वो भी नोट कर लीजिए। प्रेजेंटेशन जो होता है किसी चीज का, वो जितना अच्छा होता है उतना ही उसका फायदा होता है। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन क्या है, उसको कैसे पेश किया उन्होंने कि पहले उस चीज को पेश कर रहे हैं कि हमसे गल्ला रोक दिया जाएगा। हालांकि अभी रोका नहीं गया है बल्कि रोक दिया जाएगा, लेकिन उसको भी माजी के पास्ट के सिगे में यहां बयान किया गया कि मोनिया मिन्नल कैल, जबकि ये बात फ्यूचर की है कि आइंदा ऐसा जो है अगर हुआ कि भाई को लेकर के नहीं गए तो रोक दिया जाएगा। तो पहले उसी को पेश कर रहे हैं जो सबकी जरूरत भी है, वो गल्ला उनके लिए जिंदगी के लिए जरूरी है। वो पेश कर रहे हैं कि गल्ला हमसे रोक दिया जाएगा अगर हम भाई को साथ में लेकर के नहीं गए। भाई को साथ में लेकर के जाने वाली बात तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं की गई। वो अंडरस्टूड है क्योंकि आगे वाले में उसको पेश किया गया, उसी से ये अंडरस्टूड है कि आपको हमारे भाई को हमारे साथ भेजना होगा। इसीलिए कहा अरसिल माना अखाना, इसलिए आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए। डायरेक्ट जाकर के ये नहीं कह दिया उन्होंने कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिएगा, नहीं तो हमें गल्ला नहीं दिया जाएगा। पहले भाई को भेजने की बात नहीं, पहले न भेजे जाने की सूरत में सिचुएशन क्या हो सकती है, हालात किस नाजुक मोड़ पे जा सकते हैं, और जो हमारी वक्त की सबसे सख्त जरूरत है इस वक्त गल्ला, वो कैसे हम उससे महरूमी के शिकार हो सकते हैं। पहले वो चीज पेश कर दी, फिर दरखास्त कर रहे हैं। ये होता है कि अपनी दरखास्त से पहले दरखास्त की कबूलियत के लिए जो चीजें हो सकती हैं उसे आप पहले पेश कर दीजिए। तो ये प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा माना जाता है और यही यहाँ पर भाइयों ने किया है और कुरान में इसका जिक्र किया गया है हमें समझने के लिए, हमारी नसीहत के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बात तो आपको समझ में आई होगी। और अभी इस आयत के अंदर थोड़ी बातें और रह गई हैं, लेकिन वक्त हो गया है तो हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह इस आयत की बकिया बातें और जो है मज़ीद आगे की आयतों का दर्स आपके सामने
आगे जो है पेश किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ़्ते फिर इसी दिन और इसी टाइम में 7:15 को हम आपके सामने एक नया दर्स लेकर के हाज़िर होंगे। आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।